أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. یہ مقصد جو تھا یہ 1400 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. محنت کش کی جو خوبصورتی ہے وہ اس حدیث سے عیاں ہے. میں اس پہ بات کرنے کے تمام افسران کو خالدہ سے پیش کرتا ہوں. یہ بات کہنی اس لیے ضروری تھی کہ 30-35 سال سے ہم کہ ہم سب سے اہم چیز آٹا ہے. آٹے کی قیمت مخصوص کر دی جائے اور فکس کر دی جائے, اور خاص کر مزدوروں کو اس کے سبسڈی 50% تو دینی چاہیے. ویلے دا مجبور ہے لوگو, ویلے دا مجبور ہے لوگو, اج بھی میں مزدور ہوں لوگو. یک مئی سے آگے جو دن ہے ویلے دا مجبور ہوں لوگو, اج بھی میں مزدور ہوں لوگو. اج بھی میری روح دے پھٹ تکھیاں سولاں وچ پروئے. اج بھی میری روح دے پھٹ تکھیاں سولاں وچ پروئے. اج نہیں سڑکاں اتے لوگو میرے دکھ وچ کٹھے ہوئے. کام کیا اہل شکاگو, انعام کیا اہل شکاگو, ظالم کو قیامت تک بے نام کیا اہل شکاگو. ظالم کو قیامت تک بے نام کیا اہل شکاگو. مزدور کی حسرت تھی, دہقان کی ضرورت تھی, دونوں کے لیے تیری اکرامی جرت تھی. ہم یاد کریں ان کو ہر گام جہاں بھر میں, تعریف کرے ان کی صبح شام جہاں بھر میں. ایک سوز دلو جانتی ظالم کے عملداری, ایک سوز دلو جانتی ظالم کی عملداری. تھا ظلم کا پیمانہ ظالم کی عملداری. یہ آج یہ پوری دنیا میں 1 مئی مزدوروں کا دن ہے. میرا دل خون کی آنسو روتا ہے. میں بھی ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. مجبوریوں کا نام ہے مزدور آج بھی, پابند اور زیر دام ہے مزدور آج بھی. پانی کے بھاؤ بکتا ہے مزدور کا لہو, پانی کے بھاؤ بکتا ہے مزدور کا لہو. ہر لمحہ اس کے سینے میں ہے قتل آرزو. روٹی کبھی ملی تو کبھی مل گیا جواب, روٹی کبھی ملی تو کبھی مل گیا جواب. آنکھوں میں اس کی روز ہی دم توڑتے ہیں خواب. اس کے لیے خوشی بھی قیامت کا ہے سما. مزدور کا پیش کر رہا ہوں کہ مزدور کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس کے لیے خوشی بھی قیامت کا ہے سما. خوش مل گیا تو اس کی ہوئی مرگ ناکام. دنیا میں اس کے نام پہ تعطیل ہو گئی, دنیا میں اس کے نام پہ تعطیل ہو گئی. کیا اس سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی؟ کیا اس سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی؟ گھر سے نکل کے دیکھیے بازار و شہر میں, یہ کہہ رہا ہے کام مسرت کی لہر میں, وہ کر رہا ہے کام مسرت کی لہر میں. اور آخر شعر ہے, محنت کشوں کے دن سے اسے کچھ غرض نہیں, محنت کشوں کے دن سے اسے کوئی غرض نہیں. اس کا نصیب آج بھی روتی ہے جب. آج کی تقریب جو ہے نا اس میں آپ سب یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں یا جو آج نہیں بھی آئے, یہ سارے مہمان خصوصی ہیں. اور تقریب بڑے چھوٹی ڈیوریشن کی ہے, یا جیسے ایک شاعر نے بھی کہا کہ ہم آج کا دن یوم مزدور یا یوم مئی کے نام سے منا رہے ہیں. یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے, تو پورے سال کے اوپر چلنی چاہیے. تھرو آؤٹ دا لائف جس طرح انسان کی زندگی گزرتی ہے, ہر ایک بندہ اپنی اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ مزدوری کر رہا ہے. ڈفرینٹ لیول ہو سکتے ہیں کچھ, لیکن زیادہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو
ज़्यादा मुश्किल से, उनकी काम की नोयत भी मुश्किल है, और जो आखिर में उसके पास जितने वसाइल उसके हाथ में आते हैं, या जितनी आप उसको तनख्वाह कह दीजिए या उजरत कह दीजिए, वो शायद कम होती है, तो उसकी ज़िंदगी जिस तरह गुजरती है उसको हम कैसे, जो हमारे बाकी लोग हैं साथ मिल के कम से कम उसकी खुशियाँ उसको देने में या उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने में हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और यही वो वजह थी कि जो आप देखेंगे जब मूवमेंट स्टार्ट होती है शिकागो में, तो बेसिकली ये था कि जो टाइम है, वक्त, एक मजदूर कितने टाइम के लिए काम कर सकता है, ये बेसिक उस वक्त स्टार्ट जो है वो इस वजह से हुआ था कि जो आवर्स है, वर्किंग आवर्स है, वो कितने हैं। बाय लार्ज इस वक्त दुनिया में वर्किंग आवर्स तो डिफाइन कर दिए गए हैं, लेकिन जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में देखते हैं तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी हालात मुश्किल है, गुर्बत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों के लिए अपना घर चलाना काफ़ी मुश्किल हुआ। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, कुवैत में खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत मेहनत और ज़रूरतमंदी के साथ काम करते हैं। वो जिस तरह का भी मुश्किल काम हो, मैंने ये मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, बल्कि मैं आप लोग, क्योंकि मेरे आप सब अपने ही हैं, तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई पाकिस्तानी ये कहे कि ये काम मुश्किल है। अगर कोई दुनिया का तो हमारा मतलब नहीं। और मैंने बहुत सारी जगहों पे भी दुनिया में, और जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे भी मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तानी कभी दरेग नहीं करते कि ये काम मुश्किल है। जब उनको ये पता चला कि ये कोई और काम कर सकता है, तो फिर पाकिस्तानी ने कहा कि अगर ये कर सकता है तो पाकिस्तानी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारी कौम के अंदर वो जो एक जोश है या हिम्मत या जुर्रत है, वो बाकी दुनिया से हमारी कौम को ज़रा मुनफरिद करती है। और ये ठीक कहा तारिक साहब ने, जो नज़्म अभी पढ़ी राना साहब ने, तो मेरे साथ भी शेयर की थी कि आज का दिन तो हमने उसको दे दिया, छुट्टी भी हो गई, लेकिन क्या उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई, और इसके लिए क्या किया गया। बहुत सारे दुनिया में कन्वेंशंस बने हुए हैं, और इस्लाम ने तो बाकायदा एक पूरा एक चार्टर दिया हुआ है कि उसके हकूक़ की कैसे आप उसको पामाल होने से बचा सकते हैं, या उसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी रूल्स वज़ा किए, लेकिन अगर आप उसका चार्टर पढ़ें और अगर उससे पहले आप इस्लाम की जितनी तालीमात है इसके ऊपर पढ़ लें, तो बेसिकली ये वहाँ से ही लिया गया है, बल्कि ये कम होगा बनिस्बत उसके जो पाकिस्तान जो इस्लाम ने इसका दायरा कार खींचा हुआ है। तो हमारे लिए ये अदरवाइज भी हमारी जिम्मेदारी भी है और ये बाइंडिंग भी है, स्पेशली हमारे वो दोस्त अहबाब जो यहाँ बैठे हुए हैं जिनके साथ वर्कर्स काम करते हैं, बशमूल मेरे, कि हम अपने उन भाइयों का ज़्यादा ख्याल रखें, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ बना सकते हैं तो वो बनाएं। और जो वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली इसी का ही एक शाखा है। और लेकिन ये सारी चीज़ें वसाइल के ऊपर होती हैं कि किस मुल्क के पास कितने वसाइल हैं। और माशाल्लाह हम एक पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और 222-23 मिलियन की पॉपुलेशन का मुल्क है, और जब दूसरी तरफ आप वसाइल की बात करते हैं तो शायद पिछले नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका सोसाइटी का हिस्सा जो ज़रा पसमानदा है वो मज़ीद नीचे जाए, बल्कि उसको, और यहाँ पे ही वो लोग काम आते हैं जो साहिब सरवत हैं या जिनके पास वसाइल मौजूद हैं कि वो कैसे अपने उन भाइयों का या उन बहनों का या उन फैमिलीज़ का कैसे ख्याल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, उसमें एक मजदूर ही हूँ, और जैसे मैंने कहा कि कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है, वो जिसमें भी हो, हर बंदा अपनी अपनी हैसियत में कुछ न कुछ काम कर रहा है। किस्मत के धनी हो तो एसी वाले कमरे में बैठ काम कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदा धूप में काम कर रहा है वो खुदा न खासा किसी तरीके से कम है। लेकिन आपने बिल्कुल खूब कहा कि वो बंदा धूप में जब वो घर बनाए, वो छत बनाए, जिसके अंदर बाद में मैंने जाके या आपने जब हम
کسی نے بھی جا کے بیٹھنا ہے تو یہ سوچے کہ وہ اس وقت کس مشکل سے گزر رہا ہوگا جب خاص کر اگر ہم کویت کی بات کریں کہ یہاں کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، یا ایون پاکستان میں بھی گرمیوں میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کتنی مشکل سے اپنا خون پسینہ نکال کے تو اپنی محنت مزدوری کر کے اور بیسیکلی اپنے گھر والوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ واقعی ہمارے لیے ایک آپ سمجھیں کہ مثال بھی ہیں، ہمارے لیے ایک کائنڈ آف ذریعہ بھی ہیں کہ ہم کیسے ان لوگوں سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے ان کی مدد کر کے ان کو ساتھ لے کے اپنے چلنا، تاکہ کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے مالی حالات خاص کر اچھے نہ ہوں اور دوسرے کو دیکھ کے ایک کائنڈ آف فرسٹریشن بھی آتی ہے، اور بعض دفعہ انسان اس میں جو اپنے ایون جو محدود وسائل ہیں ان کو بھول جاتا ہے اور اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ لگا لوں کہ میں اگر میرے پاس نہیں ہے تو یہ نہیں کوشش کرنا کہ میں محنت کروں اور شاید وہاں تک پہنچ جاؤں، بلکہ یہ کوشش کرنے کہ میں کس طریقے سے دوسرے کے حالات خراب کر دوں. تو یہ ایک معاشرے کا ایک سمجھیں کہ پسماندہ یا اس کی جو سوشل یا مورل ویلیوز ہیں اس کے نیچے جانے کی ایک نشاندہی ہوتی ہے. تو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر میں اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کروں تو مشکلات کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ خاطر جمع رکھیے گا کہ ہم قائم و دائم ہیں اور قائم و دائم ہمارے حالات بھی بہتر ہوگی. آپ سب لوگوں کا شارٹ نوٹس کے اوپر یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور آج کی تقریریں کوئی نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں پھر یہ کیونکہ یوم مزدور کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کا دن ہم نے ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے ان ورکرز کو، اسپیشلی جو واقعی ریئلی اصل حقیقت میں مشکل حالات میں کام کرتے ہیں اور ان کے روزگار دن ایسا بھی انسان ہے جو ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں، جن کا دن یا ان کے گھر کا یا کنبہ جو ہے وہ اسی وجہ سے چلتا ہے کہ آج شام تک یہ کتنے پیسے کما کے لائے گا، کیا بچوں کی فیس دے سکتا ہے، گھر والوں کو کھانے اتنے ہیں کہ کھانا کھلا سکتا ہے. تو وہ یہ آج کا دن ہم سفارت خانہ پاکستان نے آپ سب لوگوں کے تعاون کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ان کو آج ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور ہم سب لوگوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پہ جتنی بھی ہماری حیثیت ہے ہم ان کو وہ لوگ جو مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کر سکیں. اور ہمارے شروع میں ذکر کیا گیا کہ کوئی شک نہیں کہ پاکستانی کمیونٹی نے کویت کی ترقی میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات بڑے فخر سے بتا سکتا ہوں کہ اس بات کا جو ایک ارادہ ہوتا ہے یا ایکنالج کی جاتی ہے، یہ کویت کے لوگوں نے بھی مانی اس بات. یعنی یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، وہ اس بات کو ایکنالج کریں کہ کویت کی ترقی میں اور اس کے بنانے میں پاکستانیوں کا بہت کلیدی کردار ہے. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم سب لوگ مل کے اپنا جو مثبت کردار ہے وہ کویت کی ترقی میں ادا کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا ہم اپنا امیج یہاں پہ بہتر کر سکیں اور دو ملکوں کے تعلقات میں مزید فروغ ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پاکستان